شیر مدینہ لٹ گیا جنگل مدینہ گلے پا دل برے زہرا کے چل گئے شمشے کیا جائے غریب الوطن کیا جائے غریب الوطن پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے کفن ملانا جیسا کفن ملانا جیسا بٹھا کے راغے کو سجاد لاتوا اترے عصا کو تھام کے بعد چشم خوف شاہ اترے قریب مرخد سلطانین تو جا اترے اور اہل بہجہ کرتے اور اہل بہجہ کرتے اور اہل بہجہ کرتے ہوئے ہوئی غریبوں بیداد یا رسول اللہ حسین مر گئے بریا حسین مر گئے بریا حسین مر گئے بریا حسین مر گئے بڑا ستم کیا امت یا رسول زمان کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تشنہ دہا رہا سنا پا سر پا کر زمین پہ بدن لٹے میں جگہ بابا لٹے میں جگہ بابا کو دے نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین راتوں کو جکڑ دیا درد جکڑ دیا درد جکڑ دیا درد گئی لہت پا پھر اس طرح زینب مزار کہ ایک ہاتھ میں شے کا امام برخان اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامع گلگون دباب امر دیا جس کا ہے دباب امر دیا جس کا ہے یزید نے ہمیں لوٹا دہائی ہے نانا بہ جائے کہ مجھے بہ جائے کہ مجھے ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئے عزیز کے مالک گئے عزیز کے مالک کئی مہینے رہی قید نو اگر زینب یہ سخت جاجی کے لیے دے برا ورم شانوں پا دکھتے ہیں او تو خانانا یہ میرے بعد برس شانانا
حاکم سر ننگے تھی میں جے حاکم جو ہی آئی زندان میں کیا ہند سے شرمائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب قیدی بنی سرننگے پھری دم نہیں مارا قیدی بنی سرننگے پھری دم نہیں مارا سب آپ کا فرمان بجالا ہے زینب ماں جائی ہے زینب ظالم نے چھڑی ماری لبوں پر ظالم نے چھڑی ماری لبوں پر جو تمہارے خاموش کھڑی غیظ میں تھرائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب اب ساتھ مجھے قبر میں لے لی جیو بھائی اب ساتھ مجھے قبر میں لے لی جیو بھائی دنیا کے بہت رنج سے گھبرائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب بانی مجلس نے مجھ سے خواہش کی ہے اس کی جانب سے ان تمام مومنین و مومنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں عزاداروں چہلم کا قرب ہے ان غریبوں کا چہلم ہے کہ جس کا چہلم 1 سال کے بعد ہوا ہے. چہلم کرنے کی خواہش
تمنا اس بیوی کی ہے جس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ زینب کی یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ کوئی رہے یا نہ رہے میرا بھائی بچ جائے۔ کون و محمد کے لاشیں آئے تو زینب ان لاشوں کے درمیان سجدے کی ہیں، مگر خواہش یہی ہے کہ میرا بھائی بچ جائے۔ تو زینب کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی۔ پھر اب زینب نے یہ تمنا کی کہ میں بھائی کا چہلم کروں گی، اور ایک لفظ رکھا ہے کہ بڑی دھوم سے کروں گی بھائی کا چہلم۔ تو یہ چہلم تمنا زینب کا نام ہے۔ تب یہاں آپ سے صرف اتنا معروضہ کروں گا، جس ام المصائب کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی اس کی تمنا کو آپ پوری کر دیں۔ عزاداروں کی کیا عظمت ہے، یہ کاش کے عزادار اگر اس بات سے واقف ہو جائے تو خدا کی قسم پھر کبھی عزاداری کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بہت بڑی عظمت ہے عزاداروں کی، تفصیل نہیں، کیونکہ 1 سال کی مصیبت کو خادم کیا 10-15 منٹ آدھے گھنٹے میں بیان کرے گا۔ وہ 1 سال مصائب سہ کر کربلا آئے ہیں، تو یہ مختصر سے وقت میں نہ خادم اس کا ذکر کر سکے گا، اور اگر ذکر کیا بھی جائے تو اس یقین کے ساتھ خادم کہہ رہا ہے کہ تم تحمل نہیں کر سکتے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نماز جب آپ پڑھتے ہیں آپ اپنے وجود پر احسان کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے وجود پر احسان کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو آپ اپنے وجود پر احسان کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ اپنے وجود پر احسان کرتے ہیں، خمس ادا کرتے ہیں تو آپ اپنے وجود پر احسان کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی عبادتیں ہیں اس کو بجا لانے کے بعد آپ اپنے وجود پر احسان کرتے ہیں، مگر جب فرش اعضاء پر بیٹھ کر فاطمہ کو پرسا دیتے ہیں تو یہ فاطمہ پر احسان ہے۔ یہی سبب ہے کہ غریبوں کا چہلم ہونے تک ہم کسی اپنے مردوں پر فاتحہ نہیں پڑھتے۔ نہیں، ارے جس کا لاشا 40 دن تک بے گورو کفن کربلا کے دشت میں پڑا ہوا تھا، اور اب ہم اپنے مردوں پر فاتحہ پڑھیں؟ نہیں، عزادار نہیں پڑھے گا، مومن کبھی اپنے مردوں پر فاتحہ ان دنوں میں نہیں پڑھے گا، کم از کم چہلم تک نہیں پڑھے گا، چہلم تک نہیں پڑھے گا۔ ایک مومنہ تھی، اس کا یہی عمل تھا کہ جہاں فرش اعضاء بچتی مجلس میں شرکت کرتی، اور اگر کہیں سے مجلس کی آواز نہ آئے تو اس کا دوسرا عمل یہ ہوتا کہ پیاسوں کے نام پر پانی پلاتی۔ بس یہی ساری زندگی اس کا یہی عمل رہا ہے۔ چنانچہ جب دیکھا کہ کہیں سے کوئی مجلس کی آواز نہیں آ رہی ہے، اپنے محلے والے گورستان گئے، یعنی قبرستان گئے، اپنے اپنے مردوں کی فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ ایام عزا کے دن تھے، جب فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، دیکھا یہ مومنہ کا یہی عمل ہے کہ سب کو پانی پلا رہی ہے، سب کو پانی پلا رہی ہے۔ تو چنانچہ فاتحہ پڑھنے والوں میں سے کسی عورتوں نے یہ پوچھا کہ کیا تیرا کوئی والی وارث یا تیرے کوئی اقربا نہیں ہے؟ کہا نہیں، میرے کوئی خرابت دار نہیں ہے۔ ہاں اگر میرا خرابت دار تھا تو ایک ہی تھا، وہ تھا حسین، کربلا کے دشت میں وہ پیاسا شہید ہو گیا، تو میں اسی کے نام پر پانی پلا رہی ہوں۔ اور جب
کوزہ آپ دیتی تو یہی کہتی دیکھو جب پانی پینا تشنہ لب کی پیاس کو یاد کرنا، تشنہ لب کی پیاس کو یاد کرنا۔ پانی پلاتے پلاتے اس مقام پر چلی گئی جہاں اس کے خرابت داروں کی خبریں تھیں۔ کیا دیکھا کہ ایک معظمہ ہے جو فاتحہ پڑھ رہی ہے، یہ حیرت زدہ ہوئی، جا کر پوچھنے لگی ارے تم کون ہو، تمہارے سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کہ ہمارے خرابت داروں کی خبروں پر تم فاتحہ پڑھ لے ہو، ان دنوں میں تم فاتحہ پڑھ لے ہو۔ ایک مرتبہ اس معظمہ نے کہا اے بی بی یہ بتا تو کس کے نام پر پانی پلا رہی ہے، تو کس کے نام پر پانی پلا رہی ہے؟ کہا تشنہ لب حسین کے نام پر پانی پلا رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس معظمہ نے کہا اے بی بی تو جب پیاسے کے نام پر پانی پلا رہی ہے، میں اسی کی ماں ہوں، فاطمہ الزہرا ہوں، تو اب یہاں میرا فریضہ بڑھتا ہے کہ تمہارے خرابت داروں پہ فاتحہ پڑھوں۔ جزاکم ربکم، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بجز غم محمد وآل محمد کے۔ انشاءاللہ تعالی خادم ذکر کرے گا، یہاں جو آج آگ کا ماتم ہوگا نا اس کا بھی ذکر کرے گا کہ کیوں ہم آگ کا ماتم کرتے ہیں۔ ارے ہم کچھ ماتم نہیں کر رہے ہیں، ارے چند خطرات بہا رہے ہیں۔ زیارت میں پڑھتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، مولا کاش اگر میں ہوتا تو آپ پر اپنی جان قربان کر دیتا۔ اور جب تم ماتم کرتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کیونکہ مومنین کے درمیان ماتم کر رہے ہیں نا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر تم خمر زنی کر رہے ہیں یا زنجیر زنی کر رہے ہیں یا یہ کہ سینہ زنی کر رہے ہیں، جب دیکھے بے قابو ہو گئے تو کوئی مومن آگے بڑھتا ہے کہ بھائی بس کر دے، بھائی بس کر دے۔ اللہ اکبر، سوچو سکینہ کربلا سے شام تک مسلسل تعزیہ نکال رہی ہے، ارے ماں دیکھ رہی ہے مگر رسن ہے، کیسے اپنی بیٹی سکینہ کو بچائے۔ اللہ اکبر۔ ہاں انشاءاللہ تعالی آج سب عزادار روئیں گے، سب کی آوازیں بلند ہوں گی۔ بتاؤں میں عزادار کیا ہوتا ہے، عزادار کی عظمت کیا ہے؟ ایک واقعہ تو سن لیے نا کہ فاطمہ پر احسان کر رہے ہیں، جب تم پرسہ دے رہے ہیں تو گویا فاطمہ پر احسان، کیوں کہ ان کے رونے والے تھے مگر رونے نہیں دیا ہے۔ اب جب تم روتے ہیں تو فاطمہ کہتی ہے ہم پر احسان ہے ان عزاداروں کا۔ اللہ اکبر۔ ذاکر فراز ممبر پر ہے، ذاکر فراز ممبر پر ہے، اور ذکر بیمار کربلا، کتاب کی ذمہ داری میری، مقتل کی ذمہ داری میری۔ بڑے یقین کے ساتھ خادم ذکر کر رہا ہے تو چنانچہ بیمار کربلا ایک ایک عزادار کی نالین اٹھاتے ہیں، پہنچتے جا رہے ہیں، اس کو سیدھا کر رہے ہیں۔ پانی مجلس آگے بڑھا، آقا امام ابن امام، آپ امام ابن امام ہیں، مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب بھائی تو نے نہیں دیکھا ان عزاداروں کے درمیان کیا واقعہ ہو گیا؟ مولا فرمائیے۔ تو سید سجاد نے کہا جب عزادار کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اس کی آواز بلند ہو گئی، تو ان عزاداروں کے درمیان میرے نانا بھی آ گئے ہیں، میرے دادا بھی ہے، میرے باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے۔ جو عزادار کی آواز بلند ہوتی قریب میں جاتے ہیں، اس کا سر لیتے ہیں، سینے سے لگا کر یہ کہتے ہم تیرے ضامن ہیں، ہم تیرے ضامن ہیں۔
اللہ اکبر. بہت ہے مسائب، مسائب بہت ہیں. نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ آپ سن سکیں گے، نہ آپ سن سکیں گے. خدا کی قسم یہ تو زینب کا مقدر ہے، یہ تو بیویوں کا مقدر ہے کہ مصائب سہ بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، سہ بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے. کیا ہے فرش عزا بچھانے کی عظمت. دل تو چاہ رہا ہے کہ آج اسی پر ذکر کو تمام کروں. کیا ہے فرش عزا بچھانے کی عظمت. محرم کا چاند قریب آ گیا، فرش عزا بچھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، مجلس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا. ایک مرتبہ زوجہ نے دیکھا کہ شوہر بہت پریشان ہے، مسلسل گریہ کر رہا ہے، اور رونے کا سبب کیا تو دیکھ رہی ہے نا کہ عزاداری آ گئی. عزاداری انشاءاللہ تعالی واقعہ میں جو سنا رہا ہوں صرف ذہن میں اتنا رہے کہ کون بیبیاں کربلائی ہیں، اس کے خاطر خادم یہ ایک واقعہ سنا رہا ہے. اب فکر کیوں کر رہا ہے جب مال و اسباب کچھ نہیں ہے؟ فکر کیوں کر رہا ہے؟ مجھے لے چل بازار بردہ فروش میں بیچ دے. زوجہ نے جب کہا مجھے بازار بردہ فروش میں بیچ دے تو شوہر نے کہا کہ تو اس شہر میں تو مشہور ہے کنیز فاطمہ کے نام سے. جو فاطمہ کی کنیز ہے اس کو بازار بردہ فروش میں کیسے ٹھہراؤں؟ قیامت کی منزل ہے. پتا چلا کنیزوں کو بھی، یعنی جو فاطمہ کی کنیز ہے، جو زینب کی کنیز ہے، ان کو بھی اس مقام پر نہیں ٹھہرایا جاتا کہ جہاں پر غلاموں کو فروخت کیا جاتا ہے، جہاں کنیزوں کو فروخت کیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، فکر نہ کر. یہ اللہ نے جو اولاد دی ہے کس دن کے لیے دی ہے؟ یہ اولاد کو کس دن کے لیے دی ہے؟ خدا نے تجھے ایک بیٹی عطا کی ہے، اس کو لے جا، اس کو بھیج دے. ماں نے بیٹی کو سنوارا اور جب گھر سے رخصت ہو رہی تھی، اماں خدا حافظ جا رہی ہوں، دیکھو جب میری یاد آ جائے، جب میری یاد آئے سکینہ کو یاد کرنا. اس طرح سے عزاداری یہاں تک پہنچی ہے. بھیک منگو، اگر مال و اسباب نہیں ہے بھیک منگو، فرش عزا بچھاؤ، ماتم کرو، خون بہاؤ، خون بہاؤ، جتنا ہو سکے خون بہاؤ. اس میں کسی کا فتویٰ نہیں چلتا. لعنت ہے اس پر جو فتویٰ دے، عمل کرنے والوں پر بھی لعنت ہے. تو چنانچہ بیٹی کہہ رہی ہے اماں بیویوں کو یاد کرنا، مجھے یاد نہیں کرنا. یہ کہہ کر گھر سے رخصت ہوئی، باپ لے کر چلا بازار بردہ فروش میں، اپنی لڑکی کو ٹھہرا دیا. کم سن بچی ہے، ٹھہرا دیا. لوگ جمع ہوئے اس کو دیکھنے کے لیے. جب لوگ جمع ہوئے تو باپ کو شرم آئی، ہائے آج میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے. واہ محمدہ، ماتم 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 کرو، ماتم کے ایام ہے، ماتم کرو. کاش کہ اگر یہاں پر میرے بجائے زینب ذاکرہ بنے، کاش کہ یہاں آج میرے بجائے سید سجاد ذاکر بنے تو وہ کہیں گے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو میں بھی ماتم کرتا. زینب کہے گی کاش میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے. جیسے ہی باپ کی یہ کیفیت بیٹی نے دیکھی، آگے بڑھی، باپ کو قریب بلایا، کان میں آہستہ سے کہا بابا بابا کیا واقعات کربلا بھول گئے بابا؟
بابا بیویوں کو کہاں ٹھہرایا گیا تھا؟ سوچو سید سجاد جب اپنی ماں بہنوں کو بازاروں میں دیکھتے جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ اکبر. چھوڑ کر واقعہ پڑھوں چھوڑ کیونکہ آپ حضرات پرسے کے لیے آمدہ ہو چکے ہیں پرسے کے لیے آمدہ ہو چکے ہیں. اے عزادارو اس بچی کو ایک شخص خرید لیا اب جا رہی ہے. ایک بار اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دے. اللہ اکبر. یہ خود مصائب ہے کہا ٹھیک ہے ہر چند کے وہ خرید چکا ہے اس کی ملکیت ہو چکی ہے مگر بیٹی نے کہا ایک بار باپ سے ملنے دے. عزادارو کیا سن رہے ہیں؟ ایک بار اجازت دی گئی. ارے سکینہ تو قید خانے میں بار پوچھ رہی ہے بابا سے کم ملیں گے. نہیں، کربلا کے دشت میں یہی سکینہ ہے جو باپ کے سینے پر سوتی تھی. باپ کے پامال لاشے کے پاس ٹھہری ہوئی ہے. بابا کا ایک جز اٹھا رہی ہے بوسے لے رہی ہے. تازیہ نے مار کر جدا کیا جا رہا. ہاں بابا میری فکر نہیں کرنا بابا، بس ایک ہی درخواست ہے. جب امام باڑے میں عزا خانے میں چراغ روشن کرنا تو بابا مجھے نہ بھولنا. بابا اس وقت مجھے یاد کر لینا کیونکہ میں امام باڑہ آباد رہنے کی خاطر فروخت بھی ہوں. کہہ کر چلی گئی. شب ہو گئی تو کیا دیکھا؟ اس شخص کے خواب میں رسول خدا ہے. جیسے ہی رسول خدا کو دیکھا قدم بوس ہوا. یا رسول اللہ آپ میرے گھر کو شرف بخشے ہیں. ہاں ہماری بیٹی ہے تیرے گھر میں. اللہ اکبر. ہماری بیٹی تیرے گھر آئی ہے. ہاں آپ کی بیٹی؟ ہاں کل تو جس کو خریدا ہے اب وہ ہماری بیٹی ہے. دیکھ جتنی رقم تو چاہتا ہے وہ ساری رقم مجھ سے لے لے. اتنا کرم کر دے اس کو اس کے والدین کے پاس لوٹا دے. بس یہ سننا تھا. اٹھا بیٹی کو لیا اس لڑکی کو لیا والدین کے گھر پہنچا. عزادارو جب ایک بچی یعنی باپ سے جدا ہو جائے تو رسول خدا برداشت نہیں کر سکے. سوچو کہ کربلا کے دشت میں جزاکم ربکم خدا کوئی غم نہ دے بجز غم محمد وآل محمد کے. ہاں بیبیاں اسیر ہوئی کربلا سے کوفے سے شام کا سفر ہو رہا ہے. بڑا قیامت کا سفر ہے. ساری تفصیل نہیں چند اشارے کروں گا. اتنا سن لو ایک علم کے نیچے 5000 تماشا بین تھے. 125 علم یزید کی جانب سے تھے.
او ایک ایک علم کے نیچے 5,000 تماشا بین، اور یزید کا یہ حکم تھا کہ کوئی گھر میں نہ رہے. نبی زادیوں کا تماشا کیا جا رہا ہے، نبی زادیوں کا تماشا کیا جا رہا ہے. اسی اثنا میں ایک شخص زینب کے قریب آیا، قریب آ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین. جیسے ہی سلام کیا زینب نے کہا کون ہے؟ تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ یہ بھی پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، یہ بھی پورا واقعہ نہیں، صرف چند اشارے کروں گا. عزادارو زینب بولتی ہے کیسے پہچانا؟ کہا میں دور کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، بڑا عجیب و غریب منظر تھا. نیزوں پر سر ہے، بیویاں بے کجاوا اونٹوں پر ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں، رسن بستہ ہے، ایک سر گھوڑے کی گردن میں ہے. اللہ اکبر. اور ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے گلے میں طاق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے. دور کھڑا دیکھ رہا تھا تو اسی اثنا میں میں نے یہ سنا کہ چند لوگ ٹھہرے ٹھہرے یہ کہہ رہے تھے دیکھ یہ زینب ہے، علی کی بیٹی ہے، یہ حسین کی بہن ہے. بس یہ سننا تھا کہ پتھر اٹھایا زینب پر برسانے لگا. چہلم کرنے آئی ہے زینب، چہلم کرنے آئی ہے زینب. تو چنانچہ جب 40 کا قرب ہے، 20 سفر کو غریبوں کا چہلم ہوگا، اسی لیے چہلم سے قلب ہم بھی اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بیویاں زخمی ہو کر چہلم کرنے کے لیے آئی ہیں. تو چنانچہ جب پتھر برسا رہے تھے یہ کہہ کر برسا رہے تھے کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ زینب نے کہا، زینب نے کہا کیا چاہتا ہے؟ بی بی فرمائیے آپ کی جو بھی خواہش ہے، آپ کی کوئی، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، آپ کے بابا کا چاہنے والا ہوں، ہو سکے تو تھوڑی تھوڑی چادر دے دے، تھوڑی سی چادر دے. ایک مرتبہ سر سے امامہ نکالا، امامے کو چاک کرنے لگا، چادریں بنایا، چھوٹی چھوٹی چادریں بنایا، سب کو تقسیم کرنے لگا. مگر افسوس یہ بھی چادریں رہ نہیں سکی. اس کے بعد یہی بیویاں ہیں بازار بردہ فروش میں ہے. اللہ اکبر. بازار بردہ فروش میں ہے. پھر یہی بیویاں ہیں، پھر یہی بیویاں ہیں بابو صاحب پر ہے، ذکر چھوڑ رہا ہوں. یہی بیویاں کس طرح ٹھہری ہوئی ہے، ایک رسن 18 گلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کئی ایک زائرین شہزادی زینب کی زیارت کے لیے جا چکے ہیں، ابھی یہاں سے جانے والے ہیں. ہمارے سفیر اعظم عامر صاحب بھی اب یہاں سے شام جا رہے ہیں، شہزادی زینب کو سلام کرنے جا رہے ہیں، پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. میں ان سے بھی کہوں گا پہلی زیارت پڑھنا، زیارت مفجع پڑھنا، زیارت مفجع پڑھنا. اس میں سے مصائب زینب کے، اسی میں آپ کو ایک فقرہ ملے گا. ایک رسن 18 گلے، ایک رسن 18 گلے تھے. پھر اسی میں یہ بھی فقرہ ملے گا، اس زینب پر سلام، اس زینب پر سلام بعد قتل حسین جس کی آنکھیں بند نہیں ہوئی، اس زینب پر سلام جس کے بھائی کے شانے جدا ہوئے، ہائے چادر چھینی گئی، پھر ردا پھر آئی گئی. اللہ اکبر. ایک رسن 18 گلے ہیں. کھینچا گیا، دربار یزید میں داخلہ ہوا، دربار یزید میں داخلہ ہوا. جیسے ہی داخلہ ہوا یزید پوچھتا ہے، اللہ اکبر. نہیں ابھی اتنی آوازیں بلند نہیں ہوئی. اس سے پہلے کا ایک اور ایک جز پڑھوں گا، پورا نہیں. جس وقت کہ زینب کو کھینچا جا رہا تھا، زینب بیٹھ گئی، زینب بیٹھ گئی. سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیوں بیٹھ گئی؟
اب بیٹا ابھی سر پر میرے تازیانہ مارا گیا، ابھی آواز نہیں بلند ہوئی، سخت مصائب سننا چاہتے ہیں، میں بھی پڑھوں گا آج، میں بھی سخت مصائب پڑھوں گا آج، اس سے سخت مسائل برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کر لینا۔ ابھی زینب سنبھلنے نہ پائی، ایک شخص آگے بڑھا جس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، زینب کے رخساروں پر مارنے لگا، کہا چل۔ اللہ اکبر، ہو چکی مجلس، اب ہو چکی مجلس۔ عزادارو، جب یہ بیویوں کا داخلہ دربار یزید میں ہو گیا، یزید بیویوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہا کن کنیزوں کو لایا ہے؟ ماتم کرنے پیدا ہوئے، کن کنیزوں کو لایا ہوا ہے؟ دیکھا یہ جا رہا ہے، صرف یہ زخمی نہیں ہے بلکہ ان کے بدن جلے ہوئے ہیں، ہاں جب یہ قافلہ گزارا جاتا تھا تو یہ اشقیاء گرم آگ ان پر برساتے تھے۔ اللہ اکبر، اس میں سکینہ بھی ہے جس کا کرتا جلا ہوا ہے، کرتا جل جائے بدن نہ جلے، کرتا جلے بدن نہ جلے، ارے کرتا کربلا میں جلا۔ وہی کرتا ہے سکینہ کا، وہی کرتا ہے جو جلا ہوا ہے اور خون آلود ہے۔ اب یہی بیویاں قید خانے میں ہے، تو چنانچہ قید خانے شام میں سکینہ گزر گئی، سر کو دیکھا اور گزر گئی، سر کو دیکھا، آغوش میں لیا اور گزر گئی۔ کیوں کہ جس طرح سے کہ جسم کربلا کے دشت میں پامال ہوا ہے، اسی طرح حسین کا سارا سر اسی طرح پامال تھا۔ کبھی صرف سر کا ذکر کرے گا خادم، سن کر پڑھنے کا عادی نہیں ہو، مخاطل دیکھتا ہوں، مختل نہیں، مخاطل دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہو۔ تو چنانچہ جب یہ سر آیا، سکینہ آغوش میں لی، گریہ کی، کیوں نہ کہ گریہ کیسے نہ کرتے، جب یہ سر تن سے جدا ہوا، دانت تھے، کیا کہہ رہا ہوں، دانت تھے، جب سکینہ کی آغوش میں آیا ایک دانت بھی نہیں ہے۔ دانت کا یزید جب چھڑی مارتا تھا اتنے بار مارا کہ حسین کے سارے دندان، ارے کیسے نہ مرتی سکینہ، بس ہو چکی مجلس، سکینہ دنیا سے گزر گئی۔ اب یہ بڑی قیامت کی روایت ہے، میں خود اب تک 2 بار پڑھنا چاہا مگر نہیں پڑھ سکا۔ دیکھو یہاں پر بھی اگر مکمل پڑھ سکتا تو پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی سکینہ دنیا سے گزری ہے، ایک مرتبہ بیمار کربلا آگے بڑھ کر سکینہ کو اٹھا ہے، خبر کو دے، تمام بیویاں آئیں۔ ایک مرتبہ یہ بیویوں نے یہ چاہا سکینہ کا کرتا برداشت نہیں کر سکیں گے، سکینہ کا کرتا تھوڑا جسم سے الگ کریں گے۔ اللہ اکبر،
سکینہ کا کرتا جسم سے الگ کریں گے. بڑی عجیب و غریب روایت ہے. تو چنانچہ جب اس کرتے کو الگ کرنا چاہا، بی بی پر جب تازیانے مارے جاتے تھے، نیزے چبھے، اس کے ساتھ ساتھ کرتا بھی جسم میں دھس چکا تھا. اللہ اکبر. کرتا بھی دھس چکا تھا. خون کے خشک ہو جانے سے اب یہ کرتا نہیں نکل رہا ہے. کیا کرے سید سجاد؟ ارے بہن کو قید خانے میں ہو گئی رہائی، رہائی ہو گئی. اب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا آنا چاہتا ہے تو بیمار کربلا کے گلے سے توخ اتارا نہیں گیا، اتارا نہیں گیا. کیا کیے اشقیاء جب یہ توخ اتارنا چاہتے تھے؟ کیوں کہ پنہانے کے وقت جب یہ توخ سر سے گزارا چاہتے تھے، سید سجاد کا سارا چہرہ خاردار تھا نا، خاردار تھا، جس کے سبب سارا چہرہ سر زخمی ہو گیا، زخمی ہو گیا. بس میں تمام زخمی ہو گیا تھا. اب یہ جو تو خاردار تھا جسم میں پیوست ہو چکا تھا، اب کیسے نکلے؟ اشقیاء کیا کرے؟ آگے بڑھے، توخ کو کاٹنے لگے. اللہ اکبر. کاٹ کر توخ جدا کیا گیا. حسین کا جلا ہوا سر. ہائے ہائے ہائے. میں تمام کر رہا ہوں. آخری جملے ہیں. اس کے بعد جب تم آگ کا ماتم کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی فاطمہ دیکھ کر خوش ہو جائے گی، کیونکہ یہ سر تندور میں تھا، یہ سر تندور میں تھا. جسم کربلا میں پامال ہوا، جسم کربلا میں پامال ہوا تھا. پامال لاشے سے اب یہ جلا ہوا سر ملایا جا رہا ہے. جس وقت یہ سر ملا رہے تھے، بڑی قیامت کی منزل بیویوں پر یہ تھی. پامال لاشے پر ایک چھوٹا سا پامال لاشا رکھا ہوا ہے. ارے وہ بے سر، یہ سر ملا مگر علی اظہر کا سر. واہ محمد. ماتم حسین.